بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، مسلمانوں اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ خطاب مسلمانوں کے لیے ہے۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے مسلمانوں، ایمان والوں، تو یہ خطاب ایمان والوں کو دیا جا رہا ہے کہ تم ایمان والے تو ہے، ایمان تمہارے اندر ہے، لیکن ادخلوا فی السلم کافۃ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ایمان کچھ اور چیز ہے اور اسلام کچھ اور چیز ہے۔ اس لیے ہمیں اچھی طرح ان حقیقتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بھائیوں، دراصل ایمان صرف کلمہ پڑھ لینے سے اور کلمہ پڑھ کر اس پر اکتفا کرنے کا نام نہیں ہے کہ آپ نے صرف کلمہ پڑھ لیا اور سب چھوڑ دیا، بلکہ کلمہ پڑھنے کے بعد جیسے کلمہ ایک حقیقت ہے، ایسے ایمان اور اسلام دراصل نام ہے کچھ حقیقتوں کو اپنے زندگی میں لانے کا، اور ان حقیقتوں پر مکمل طور پر اترنے کا نام ایمان اور اسلام ہے۔ چنانچہ اللہ پاک نے یہ جو حکم فرمایا ادخلوا فی السلم کافۃ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام کے معنی آتے ہیں اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو بے چون و چرا قبول کرنا، اس کے مطابق عمل کرنا۔ جب اللہ رسول کا حکم آ جائے تو وہاں پر اپنے عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانا، بلکہ سر خم تسلیم کرنا۔ یہ اللہ کا حکم ہے، لہٰذا اللہ کا حکم ہم مانیں گے، اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، لہٰذا پورے طریقے اسی کے مطابق چلیں گے، اسی کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں گے۔ ہم اپنی منمانی نہیں چلائیں گے، اپنے مرضی سے نہیں چلیں گے، بلکہ ہر اعتبار سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی مکمل طور پر تابعداری اختیار کریں گے، مرضی سے ہٹیں گے، مرضی پر نہیں چلیں گے، اللہ رسول کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں گے۔ تو یہ صرف ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو ٹھیک ہے، ہم نے گواہی دے دی، لیکن ایمان قبول کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا، جیسا کیا ویسا کر کے بتانا اور ویسا رہ کے بتانا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہ دراصل اسلام ہے۔ آج کا موضوع ذرا سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس وقت بھائیوں، اسلام پر باطل طاقتوں کے چوطرفہ حملے ہو رہے ہیں اور ایمان والوں کو اور مسلمانوں کو ہر اعتبار سے شکوک اور شبہات میں مبتلا کرایا جا رہا ہے۔ اسلام کی کبھی تو اسلام کے بارے میں ان کے دلوں میں شک و شبہ ڈالے جا رہے ہیں، کہیں تو
اسلام کی تعلیمات کے بارے میں، کہیں قرآن مجید کے بارے میں، کہیں پیغمبر کے بارے میں مختلف شکوک و شبہات اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں دنیا میں پروپیگنڈے کے طور پر پھیلائے جا رہے ہیں، عام کیے جا رہے ہیں۔ ایسے میں یہ حقیقت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو پھر اسلام کا پورا مفہوم ہمارے سمجھ میں آ جائے گا۔ اب بات سمجھیے کہ جیسے اسلام کے معنی آتے ہیں خود سپردگی، یعنی اپنے آپ کو حوالے کر دینا۔ اسلام کا ترجمہ ہوتا ہے خود سپردگی، یعنی اپنے آپ کو حوالے کر دینا۔ ترجمے سے ہی بات واضح ہو جاتی ہے۔ خود سپردگی کا مطلب ہوتا ہے ہم نے بہت سوچ سمجھ کر اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دیا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دیا ہے۔ ہم نے یہ سوچ سمجھ کر کیا ہے کہ اب ہماری اپنی ذاتی کچھ نہیں چلے گی، چاہے سمجھ میں آئے یا سمجھ میں نہ آئے، عقل ساتھ دیں یا عقل ساتھ نہ دیں، ہم عقل کے عنوان پر قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ عقل کے چاہے کتنے ہی خلاف بات معلوم ہو رہی ہو، لیکن اگر وہ اللہ اور رسول اللہ کا حکم ہے تو ہم نے اپنے آپ کو ان کے سپرد کر دیا۔ اب ہم اسی کو مانیں گے، اسی کو فالو کریں گے، اسی پر اپنی زندگی گزاریں گے، اس سے ہٹ کر نہیں، اپنی مرضی نہیں چلائیں گے۔ آپ اس بات کو سمجھنے کے لیے اس واقعے سے سہارا لے سکتے ہیں جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے میں بیان فرمایا۔ سورۃ الصافات میں یہ واقعہ منقول ہے۔ دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہو رہا ہے۔ اللہ کا حکم کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کا حکم ہو رہا ہے کہ اپنے بیٹے کو چھری سے ذبح کر دو۔ اب آپ ہم سب دھیان سے سنو یہ کہ چھری سے ذبح کرنا، بولو عقل مانتی ہے؟ ایک تو بڑھاپے میں بیٹا پیدا ہوا، زمانے کے بعد پیدا ہوا، اور چلو اگر جب بھی کتنے ہی بیٹے ہوں، لیکن کیا عقل ساتھ دیتی ہے کہ بیٹے کو چھری سے ذبح کیا جائے؟ بالکل نہیں، یہ عقل اس کو مانتی ہی نہیں ہے۔ لیکن اسلام یہ بتانا چاہتا ہے کہ جہاں تمہارے عقل کی حد ختم ہو جاتی ہے، جہاں تمہارے عقل کی حد ختم ہو جاتی ہے، وہاں سے تو اسلام کی حد شروع ہو جاتی ہے۔ تم عقل کے ذریعے سے اگر یہ کام کرنا چاہو تو عقل تم کو وہاں تک پہنچنے میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ اس لیے عقل کے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں عقل کہہ رہی ہے کہ بیٹے کو ذبح کرنا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا پاپ ہے، بڑا اتیاچار ہے، غلط ہے، لیکن عقل کے خلاف حکم ہو رہا ہے کہ بیٹے کو ذبح کرو۔ اب بات دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بطور مشورہ کے اپنے بیٹے کو بھی کہہ دیا، یا ابتی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، اب بولو تمہاری کیا رائے ہے؟ باپ نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان، وہاں پہلے کہا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، صاف صاف کہہ دیا۔ فانظر ماذا تری، تمہاری کیا رائے ہے بولو۔ تو بیٹا باپ کا تھا، فرما بردار باپ، بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جس کا حکم آپ کو مل گیا ہے کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ چاہے تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤں گے۔ ہو گئی بات، تیاری ہو گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی، دیکھو یہاں بات دھیان سے سمجھنے کی ہے، اسماعیل علیہ السلام نے بھی یہ سوال نہیں کیا اماں میرا کیا قصور ہے کہ مجھے ابا کے ساتھ ذبح کرنے بھیج رہی ہے، ابا میں نے کیا قصور کیا کہ میرے گردن پہ چھری چلائی جا رہی ہے۔ فرما بردار بیٹے نے کہا نہ اماں،
آپ کی چلے گی، نہ ابا آپ کی، نہ میری. اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو یہ میری گردن ہے، ذبح کیا جا سکتا ہے. اب بیٹے نے بھی گردن پیش کر دیا. قرآن نے جو جملہ کہا ہے وہ مجھے آپ کو بتانا ہے، یہ اسلام کا مفہوم سمجھانے کے لیے. عجیب و غریب جملہ قرآن نے استعمال کیا. باپ نے، بیٹے نے کہا کہ ابا جان آپ کر گزریے جس بات کا آپ کو حکم ہو گیا. چنانچہ وقت مقررہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے گئے مذبح میں، ذبح ہونے کی جگہ میں، مینا میں. وہاں پر لٹایا اور اوندھے منہ لٹایا، اور لٹا کر ان کے اوپر اب چھری والا عمل شروع کرنا ہے. تو قرآن نے جو جملہ کہا ہے وہ یہ ہے، فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ. فَلَمَّا أَسْلَمَا، یہ پس جب دونوں نے اسلام لایا. آپ سادہ ترجمہ اس طرح کر سکتے ہیں اس کا، پس جب دونوں نے اسلام لایا. ہم کو بھی حکم ہو رہا ہے اسلام میں داخل ہو جاؤ. کیا مطلب ہے؟ یعنی دیکھو یہ واقعے سے سمجھو. اسلما یعنی جب دونوں بے چوں و چرا ہمارے حکم کے سامنے دونوں جھک گئے. یہ ترجمہ ہے اس کا. اسلما، اسلام لائے بولے تو دونوں نے چوں و چرا نہیں کیا. کیوں، کیسے، کیا، کچھ نہیں کہا. بیٹا پورا راضی ہو گیا ذبح ہونے کے لیے، باپ پوری طرح راضی ہو گئے ذبح کرنے کے لیے. انہوں نے کچھ نہیں کہا. عقل نہ باپ کا ساتھ دے رہی ہے، نہ بیٹے کا ساتھ دے رہی ہے، نہ حالات ساتھ دے رہے ہیں. یہ بالکل عقل کے خلاف ہے. لیکن اسلما، دونوں پوری طرح سے جھک گئے اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور پیشانی کے بل حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا گیا. بس اللہ کی طرف سے آواز آئی، قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین. ابراہیم، ذبح کرانا مقصود نہیں تھا، امتحان لینا مقصود تھا، اور تم 100% کامیاب نکلے. بس تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھلایا. تم کو پورے 100 میں سے 100 نمبر دیے جاتے ہیں اللہ کی طرف سے. کیوں دیے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ تم نے کیوں کیسے نہیں کہا. اللہ کے حکم کے سامنے تم نے اپنی نہیں چلائی، اپنے مرضی کے تابع نہیں ہوئے، بلکہ مکمل طور پر اللہ کے حکم کے تابع ہو گئے. بس آج آپ اور ہم سب سے یہی تقاضا ہو رہا ہے کہ جب تم کو کسی بھی عنوان پر اللہ رسول کا حکم پہنچے، کیوں، کیسے، ہم ہی کرے کیا، تم یہ سب کہنے چھوڑ دو. یہ سوچو یہ میرے اللہ کا حکم ہے، میرے رب کا حکم ہے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اب عقل میں آئے تب بھی قبول کریں گے، نہ آئے تب بھی قبول کریں گے، کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کر دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس آیت کریمہ میں یہی فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے مسلمانوں، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. تم کو کوئی عقل تمہارا ساتھ دے تب بھی، نہ دے تب بھی، بات تم کو ماننی ہی ہے، کرنی ہے، ساری زندگی اسی کے مطابق تم کو گزارنی ہے. سپرد کر دو اپنے آپ کو اللہ اور رسول اللہ کی. اگر آپ نے یہ بات سمجھ گئے تو اب موجودہ حالات میں آپ دیکھیے. مثال کے طور پر اس وقت کے حالات نوکریاں کرنے والوں کے لیے، ملازمت کرنے والوں کے لیے بہت سارے حالات بالکل خلاف نظر آ رہے ہیں. مثلا یہ کہ اگر تم نے داڑھی رکھی تو داڑھی رکھنے کے ساتھ تمہاری نوکری پر آنچ آئے گی، حالات آئیں گے. تم جو ہے نمازیں نوکری اور ملازمت کرتے ہوئے نہیں پڑھ سکتے. اگر تم نے نمازیں پڑھ لی تمہاری نوکری پر آنچ آ سکتی ہے، حالات آ سکتے ہیں. تم کو یہ کپڑے، ایسے اسلامی لباس نہیں پہننا چاہیے. اگر یہ پہن کر تم دفتر میں، آفس میں
کہیں گئے تمہارے اوپر آ سکتی ہے، تم کو اپنے ہاتھوں میں اور دوسری قوموں کی طرح کڑے ڈالنا ہے، کہیں تو ان کے ترتیب پر ان کے جیسے بننا ہے، اور یہ اور اس جیسے بہت ساری باتیں۔ اب دیکھیے حالات، ماحول کہہ رہا ہے تم ایسے رہو، اور اللہ ایسے موقع پر ہم کو، آپ کو، سب کو کہہ رہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو مسجد میں بھی اسلام میں پورے پورے رہو، دفتر میں بھی پورے پورے رہو، بازار میں بھی پورے پورے رہو، مارکیٹ میں پورے پورے رہو، مسلمان کے مجمع میں پورے پورے اسلام پر قائم رہو، ہندوؤں کے مجمع میں گئے تب بھی اپنے اسلام پر پورے پورے قائم رہو، تم اپنی نوکریوں میں، ملازمتوں میں، کاروبار میں، کہیں بھی رہو، لیکن ادخلوا فی السلم کافہ، ہر جگہ اسلام میں پورے پورے داخل ہو کر رہو، کہیں اپنی مرضی مت چلاؤ، یہ مت دیکھو کہ اب حالات کیسے ہیں، اس سے میرا کیا ہوگا، وہاں دیکھیے ہوگا وہی جو اللہ کو منظور ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا، چاہتے تو وہ، اللہ چاہتا تو ذبح بھی کرا سکتا تھا، لیکن اللہ فرماتا چاہتا ہے کہ ہم تمہاری آزمائش کرنا چاہتے تھے، امتحان لینا چاہتے تھے، ہم نے تمہارا امتحان لے لیا کہ تم کتنے ہمارے امتحان پر اترتے ہو، اور تم 100% اتر گئے، ہم نے تم کو کامیاب کر دیا اور آزمائش بھی تمہاری ختم کر دی۔ لہٰذا بھائیوں، حالات یہ اور اس سے بدتر حالات ہو سکتے ہیں، لیکن ایمان والے کی شان یہ ہے کہ وہ جہاں رہے اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے، اپنے اسلام پر ثابت قدم رہے، اپنے ایمان پر اور اپنے اسلام پر ذرہ برابر بھی آنچ نہیں آنی چاہیے، اپنے ایمان اور اپنے اسلام کی حفاظت کرتے ہوئے دنیا کے ہر موڑ پر رہیں گے، ہر جگہ رہیں گے، ایمان کی حفاظت کے ساتھ، اسلام کی حفاظت کے ساتھ، اللہ کے احکامات کی پابندی کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر اپنی زندگی گزارنے کے ساتھ، اپنی مرضی کہیں نہیں چلیں گی، مرضی صرف مرضی مولا کے تابع بن کر رہیں گے، اور یہی تقاضا ہے اسلام میں پورے پورے داخل ہونے کا۔ اب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ مسجد میں جیسے تم آئے ہو تو مسجد میں تمہارے سر میں ٹوپی بھی ہے، اور مسجد میں تم نے پورا رخ بھی قبلے کی طرف کر لیا، تم پاک صاف بھی ہو کر آئے ہو، اور تمہارے اندر ساری صفات اس وقت مسجد میں ہے اسلام کی، تو تمہاری یہی شان تمہارے گھر میں رہے، یہی شان بازار میں رہے، یہی شان نوکری اور ملازمت اور کاروبار میں رہے، تم جہاں رہو، بس بات یہ ہے اللہ کے حکم کے تابع اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، ٹھیک ہے، ہماری اپنی کہیں کاروبار ہوتی ہے، ملازمتیں ہوتی ہے، اور ہمارے اپنے وہاں پر تجارتیں ہوتی ہے، یہ اپنی جگہ پر ہے، سب اپنا کرتے رہیں گے، لیکن اللہ کے حکم کے مطابق کرتے رہیں گے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرتے رہیں گے، ہم ادھر ادھر بٹیں گے نہیں، اپنی زندگی خراب نہیں کریں گے، اس کی تاک جھانک نہیں کریں گے، اور ہم اپنے اسلام اور ایمان پر ڈٹے ہوئے رہیں گے۔ دیکھیے بار بار اس جملے کو دھیان کرنے کا ہے، فلما اسلما، بس جب دونوں نے اللہ کی بات کو بے چنو چوں و چرا قبول کر لیا، اللہ کے حکم کے سامنے دونوں جھک گئے، اسلما، دونوں جھک گئے۔ حالانکہ یہ واقعہ ایسا ہے نہ کوئی دنیا مان سکتی ہے، ساری دنیا یہ کہیں گے کہ یہ تو عجیب ظلم ہے کہ باپ بیٹے کو ذبح کر رہا ہے، لیکن وہاں یہ دیکھا گیا کہ نہیں، دنیا چاہے کچھ کہے، عقل چاہے ساتھ دے نہ دے، لیکن یہ میرے اللہ کا حکم ہے، خلاص اللہ کا حکم پورا کریں گے، اللہ کا حکم پورا کریں گے، چونکہ ہم اللہ کے حکم کو پورا کرنے ہی کے وجہ سے مسلمان کہلائے ہیں۔ آپ دیکھیے ہماری بیٹیوں کو، عورتوں کو، بہنوں کو بہکایا جا رہا ہے، انہیں کہا جا رہا ہے دیکھو تمہارا اسلام کیسا ہے، کہ تمہارے اسلام میں عورتوں کو 4 دیواری میں بند کر دیا جا رہا ہے، برقعے میں رکھا جا رہا ہے۔ دیکھو دوسری عورتیں کوئی گاڑیوں میں گھوم رہی ہے، 2 ویلر پر ہے، 4 ویلر پر ہے، بڑے بڑے موبائل ہیں، جہاں جائے جا رہی ہے، بازاروں میں جا سکتی ہے، دوستوں میں جا سکتی ہے، جس کے ساتھ چاہے بات چیت کر سکتی ہے،
یہ کیا تمہارے مذہب میں ہے کہ انہیں بند کر دیا جا رہا ہے، حجاب میں رکھا جا رہا ہے، منہ کسی کو بتانے کا موقع نہیں دیا جا رہا ہے، بات چیت کسی سے نہیں کی جا سکتی ہے؟ ہماری بہنیں ایسے موقع پر یہی جواب دینا چاہیے، ہم تو مسلمان اسلام لا چکے ہیں، اسلما، جیسے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اللہ کے حکم کو بے چوں و چرا قبول کر چکے ہیں۔ ایسے حالات کو بھی دیکھ کر ہم اپنے اسلام کو قبول کر چکے، اب ہمیں تمہارے اس طریقے سے پروپیگنڈے سے ہم قطعاً متاثر ہونے والے نہیں ہیں، ہم اللہ کا حکم مان چکے ہیں۔ سازش کر کے کہا جا رہا ہے دیکھو طلاق صرف مردوں کے پاس رکھی گئی ہے، عورتوں کو طلاق کا اختیار نہیں دیا گیا ہے۔ ہماری عورتوں کو اس طریقے سے بہکانے کی سازشیں کی جا رہی ہے، اور اس میں افسوس کی بات یہ ہے کہ بعض منافق قسم کی عورتیں مسلمانوں کے صفوں سے نکل کر وہ مشرکین کے گود میں جا کے بیٹھی ہوئی اور ان کے ساتھ جا کر وہ یہ کہہ رہی ہے دیکھو واقعی اسلام میں یہ زیادتی ہے اور اسلام میں یہ اس قسم کی باتیں ہیں۔ ہماری پوری امت مسلمہ نے ڈٹ کر اس وقت کہنا چاہیے، بہت سوچ سمجھ کر ہم نے اپنے مذہب کو قبول کیا ہے، میرے مذہب کا اللہ کا حکم ہے، میرے نبی کا طریقہ ہے، میرے عقل میں آیا تب بھی وہ اللہ کا حکم اور رسول اللہ کا طریقہ ہے، نہ آئے تب بھی ہے۔ اسی کا نام دراصل اسلام ہے۔ جب کوئی کسی کے تابع دار بنتا ہے تو وہاں اپنی مرضی نہیں چلاتا ہے، اور ایسے میں عقلی بات ان کو سمجھانے کے لیے کہ اگر یہ بیوی شوہر کی ہے تو اب ظاہر ہے کہ ایک عورت اپنے شوہر کے تابع رہتی ہے، اگر کوئی عورت اس طریقے سے بہکا دے تو اس وقت اسے سوال یہ ہونا چاہیے کہ تیرے شوہر کے ہوتے ہوئے اب شوہر کی مرضی کے خلاف تو یہ کہہ کہ ہمیں تو بھی ہوتے ہوئے اور دوسری اور ایک شادی کرنی ہے، تو کیا تیرا شوہر دوسری شادی کی اجازت دے سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ شوہر ہوتے ہوئے دوسرے سے نہ شادی کی اجازت دے سکتا ہے، نہ دوسرے سے غیر ضروری تعلقات کی اجازت دے سکتا ہے۔ تو میں نے بھی اپنا مذہب اختیار کر لیا ہے، اب اللہ کا حکم ہوتے ہوئے، پیغمبر کا حکم ہوتے ہوئے، میں دنیا کا کوئی حکم ہو، جیسے شوہر ہوتے ہوئے دنیا کا کتنا ہی اچھا خوبصورت آدمی ہو، شوہر کے سامنے اس کی کوئی حقیقت نہیں، ایسا ہی میرے اللہ میرے رسول اللہ کے سامنے دنیا کے کسی بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، چاہے دیکھنے میں وہ کتنا ہی اچھا لگ رہا ہو۔ ہم نے اپنے اسلام کو قبول کر لیا ہے، بے چوں و چراغ قبول کر لیا ہے، کیوں کیسے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، اور واقعے میں دلیل کے طور پر عمل کرنے کے لیے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ کافی ہے۔ آپ دیکھیے بالکل عقل کے خلاف بات جاتی ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے۔ آپ رات میں تہجد کی نماز، یہ سردی ہو رہی ہے، ٹھٹرتی ہوئی سردی ہے، بڑی خطرناک سردی، جاڑے کا موسم ہے، لیکن ایسے موقع پر اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ کہ تہجد کی نماز میں اٹھو، اور آپ اٹھے اور آپ نے تہجد کی نماز پڑھ دی۔ اب آپ عقل یہ کہہ رہی ہے بہترین لحاظ ہے، ابھی 1 گھنٹہ باقی ہے فجر کی اذان کو، لہٰذا اپنی نیند پوری کر لینی چاہیے، لیکن وہاں آپ اپنے نیند کو سمجھا دیں، نیند کب بھی پوری ہو سکتی ہے، لیکن اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے جھکنا کب بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ جھکنے کا یہی وقت ہے، چاہے سردی کیسی ہی ہو، میرے مالک راضی ہوں گے اور پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے، ہم تہجد کی نماز ضرور پڑھیں گے۔ ہمیں ایسے موقع پر بالکل اپنی نیند کو توڑ کر اٹھ جانا چاہیے۔ فجر کی نماز کا موقع ہے، بہت اہتمام کے ساتھ، میرے اللہ کا حکم ہے، مسجد میں جانا بہت گراں معلوم ہو رہا ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، ہم اسلام قبول کر چکے ہیں، اور قوموں کی طرح ہمارا معاملہ نہیں ہے کہ مرضی میں جو آئے اسے قبول کرو اور جو نہ آئے اسے چھوڑ دو، بلکہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اور داخل ہونے کا طریقہ بتا دیا کہ عقل میں آئے نہ آئے ہر بات کو ماننا اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنا، یہی دراصل بھائیو اسلام ہے۔ عقل چاہے ساتھ دے رہی ہو نہ دے رہی ہو، ہم یہ کہے یہ میرے اللہ کا حکم ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی بہت ساری خرابیاں، آج کل ایسے حالات آپ دیکھ رہے ہیں، گناہوں پر گناہ، برائیوں پر برائیاں، اور غلط کاموں پر غلط کام ہوتے چلے جا رہے ہیں،
اور ہم لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ یہ اسی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں کہ بھائیوں ہم جو ہے مسلمان تو اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں لیکن اسلام میں پورے ابھی داخل نہیں ہوئے۔ اگر کسی سے اللہ رسول کا کوئی حکم ٹوٹ رہا ہے اور ٹوٹتا ہی چلا جا رہا ہے، اسلام کا حکم چھوٹتا ہی چلا جا رہا ہے، تو اسے سمجھنا چاہیے کہ اسلام میں پورے داخل ہونے میں کہیں نہ کہیں کمی مجھ میں آ رہی ہے، جس کی نحوست سے اس قسم کے حالات اور اس قسم کے مسائل میرے اندر پیدا ہو رہے ہیں۔ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ حالات کہیں جائے، کسی سمت جائے، کسی طرف جائے، اللہ رسول کے حکم کے تابع بن کر رہیں گے۔ ابھی لوگ کہہ رہے ہیں بغیر جھوٹ بولے کے رہا نہیں جا سکتا ہے، جیا نہیں جا سکتا ہے، تجارت کاروبار نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمیں یہی بات سمجھنا چاہیے کہ چاہے ساری دنیا کہے جھوٹ کے بغیر تجارت نہیں ہو سکتی، لیکن میرا اللہ کہہ رہا ہے، میرے پیغمبر کہہ رہے ہو سکتی ہے، لہٰذا ہم بغیر جھوٹ کے ہی تجارت کریں گے۔ ساری دنیا کہہ رہی خیانت کرنی پڑے گی، لیکن میرے اللہ میرے رسول اللہ کہہ رہے ہیں خیانت کرنے سے تم پورے اسلام میں داخل نہیں رہو گے، لہٰذا ہم بالکل خیانت کا معاملہ نہیں کریں گے۔ ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ تم کو حرام کاری میں مبتلا ہو جاؤ، لیکن ہم بالکل عقل کے خلاف کریں گے۔ اس وقت دنیا میں آپ دیکھیے، مثال کے طور پر گوشت کھانے والے، شراب پینے والے، گوشت کھانے والے تو کسی بھی چیز کو گوشت بنا رہے ہیں، سور کا گوشت۔ عقل یہ کہتی ہے کہ گوشت تو ہی تو ہے، کھانا چاہیے، عقل کہتی ہے کھانا چاہیے، لیکن اللہ کہتے ہیں نہیں کھانا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نہیں کھانا چاہیے۔ اب کیا حکمت، کیا مصلحت، مجھے نہیں معلوم، مجھے نہ حکمت میں جانا ہے نہ مصلحت میں جانا ہے، مجھے دیکھنا صرف یہ ہے یہ میرے اللہ کا حکم ہے، اس لیے ہم نہیں کھائیں گے۔ شراب، عقل کہتی ہے پینے میں کیا حرج ہے، مزے لینے کے لیے پیا جا سکتا ہے، لیکن ہم اس وقت یہی کہیں گے ہمیں اس میں پتہ نہیں ہے کیا حکمت ہے، کیا مصلحت ہے، یہ میرے اللہ کا حکم ہے، میرے پیغمبر کا طریقہ ہے۔ زنا کاری، عقل کہتی ہے کیا حرج ہے، جب دو اجنبی آپس میں رضامند ہیں تو وہ اپنے تعلقات کہیں قائم کر لیں، لیکن ہم اس وقت کہیں گے نہیں یہ زنا کاری ہے، اللہ کا حکم اس کے بالکل خلاف ہے، اللہ نے کہا ہے کہ بالکل زنا کاری مت کرو اور اس طرح سے غلط کاموں میں مبتلا مت جاؤ۔ اب چاہے عقل کچھ ہی کہہ رہی ہو، لیکن چونکہ یہ اللہ رسول کے حکم کا اگر کوئی عمل خلاف ہوتا ہے ہم اس پر نہیں جائیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے نہیں کرنا ہے، نہیں کریں گے، نہیں کرنا ہے، نہیں کریں گے، چونکہ اللہ رسول کے حکم کے خلاف جو بات جاتی ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ہم ایمان لا چکے اللہ پر اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ہم گویا یہ کہہ چکے ہیں اب کوئی بات ہمارے عقل میں آئے تب بھی قبول کریں گے، نہ آئے تب بھی قبول کریں گے۔ اسی کا نام اسلام ہے، اور یہی اسلام اللہ نے آپ ہم سب کو دیا ہے۔ آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، مسلمانوں، مردوں، عورتوں، جوانوں، بوڑھوں، شہر کے رہنے والوں، دیہات کے رہنے والوں، تم پر حالات دنیا میں بد سے بدتر کہیں بھی آ سکتے ہیں، لیکن تمہاری روش اس وقت یہی رہنی چاہیے کہ ہم اسلام میں پورے داخل ہوں گے، اسلام پر پورے اتریں گے، مرضی مولا کے تابع ہوں گے، نفسانیات کے اور عقل کے اور حالات کے تابع ہو کر ہم زندگی نہیں گزاریں گے۔ ہم نے اللہ کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اسی وجہ سے ہم مسلمان بھی ہیں اور اسی وجہ سے ہم اسلام میں داخل بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسلام کی مکمل پاس لحاظ رکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، نفس اور شیطان کی شرارتوں سے میری آپ کی پورے امت مسلمہ کی اللہ رب العالمین بھرپور حفاظت فرمائے، اور ہر اعتبار سے آپ ہم سب کو اللہ تعالیٰ دین اور شریعت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دیں۔